القواعد الاربع میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں ودلیل الصالحین قوله تعالی اولئک الذین يدعون يبتغون الى ربهم الوسیلة ایہم اقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابہ۔ شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صالحین کی عبادت ہوئی، یعنی نیک بزرگوں کی عبادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، یعنی جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے، وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ القواعد الاربع کی شرح میں اس آیت کے تعلق سے کہتے ہیں وهذا دليل أن من جملة المعبودين من دون الله عز وجل الملائكة الذين هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ولا فرق بين من عبد الملائكة وبين من عبد الطواغيت، لأن العبادة حق لله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه فيها أحد من خلقه۔ نعم۔ شیخ کہتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جن معبودوں کی عبادت اللہ کے سوا کی گئی ان میں فرشتوں کی عبادت بھی کی گئی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے عباد مکرمون، یعنی اس کے باعزت بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، یعنی کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں۔ شیخ کہتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں جو فرشتوں کی عبادت کرتا ہے اور جو طاغوت کی عبادت کرتا ہے، کیونکہ عبادت تو صرف اللہ عز و جل کا حق ہے اور وہ اس سے راضی نہیں کہ کسی مخلوق کو اس کی عبادت میں شریک کیا جائے۔ لا تجوز عبادة الصالحين ولا عبادة أي مخلوق من دون الله عز وجل، العبادة حق لله جل وعلا وخلق الخلق من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فإذا عبدوا الله جل وعلا فأجر عبادتهم راجع إليهم جزاء من الله سبحانه وتعالى لهم على ذلك۔ نعم۔ شیخ کہتے ہیں کہ نیک بزرگوں کی عبادت بھی جائز نہیں اور کسی مخلوق کی بھی عبادت اللہ کو چھوڑ کر کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے مخلوق کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، جیسا کہ اس کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں۔ اس کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ اگر لوگ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا اجر انہی کی طرف لوٹتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے لیے اس پر جزا اور بدلہ دینا ہے۔ تكون عبادة الأولياء والصالحين بأن يصرف لهم شيء من أنواع العبادة التي هي حق لله عز وجل، فإن العبادة حق لله لا يجوز أن يشرك معه فيها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيره۔ نعم۔ شیخ کہتے ہیں کہ اولیاء اور صالحین کی عبادت اس طرح ہوتی ہے کہ ان کے لیے عبادت کی کسی قسم کو کر دیا جاتا ہے جو صرف اللہ عز و جل کا حق ہے، اس میں اللہ کے سوا کسی کو شریک کرنا جائز نہیں ہے، نہ کہ کسی مقرب فرشتے کو اور نہ ہی کسی بھیجے ہوئے نبی کو، تو ان کے علاوہ کا کیا کہنا۔ أن من صرف أي نوع من أنواع العبادة ومنه الذبح، قال الله جل وعلا، الله قرن الذبح مع الصلاة،
قال تعالى فصل لربك وانحر، فقرن الذبح مع الصلاة، فكما لا تجوز الصلاة لأحد من المخلوقين كذلك لا يجوز الذبح. وكذلك وفي قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فلا يجوز الذبح لغير الله، وهو أفضل أنواع العبادة، بدليل أن الله قرنه مع الصلاة فصل لربك وانحر. نعم. شیخ کہتے ہیں کہ جو عبادت کی کسی قسم کو بھی غیر اللہ کے لیے کرتا ہے تو یہ شرک ہے، اور اس میں غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذبح کو صلاۃ یعنی نماز کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے فصل لربک وانحر، یعنی بس تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ذبح کو نماز کے ساتھ بیان کیا ہے، تو جس طرح نماز کو کسی مخلوق کے لیے پڑھنا جائز نہیں، اسی طرح ذبح کو بھی کسی مخلوق کے لیے کرنا جائز نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز ونسکی، شیخ کہتے ہیں نسکی سے مراد ذبح کرنا ہے، یعنی قربانی کرنا ہے، تو غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا جائز نہیں، اور یہ افضل ترین یعنی ذبح افضل ترین عبادتوں میں سے ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نماز کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا ہے، چنانچہ اللہ کا فرمان ہے فصل لربک وانحر، یعنی بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔